الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ السجدہ کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. گزشتہ 2 جمعے یہ بیان منقطع ہوا تھا. ایک جمعہ میں سفر میں تھا اور دوسرے جمعے میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا تھا. آج پھر تفسیر قرآن بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے یہ سنا، وہ لوگ جو قرآن کے بارے میں کبھی کہتے تھے یہ
جادو، کبھی شعر، کبھی کہانت، کبھی یہ کہتے تھے کہ یہ نبی کا بنایا ہوا کلام ہے، اللہ تعالی نے اس کے لیے واضح بیان فرما دیا کہ قرآن کریم کے الفاظ اللہ تعالی کی طرف سے ہیں اور برحق ہیں۔ حدیث شریف کے الفاظ نبی پاک کے ہیں، مگر بیان رب کی طرف سے ہے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب کے علاقے میں کوئی نبی تشریف نہیں لائے۔ بنی اسرائیل کے نبی آئے مگر عرب کی طرف نہیں آئے۔ بنی اسماعیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہوئے آئے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ دو نبیوں کے درمیان کے زمانے کو فترت کہتے ہیں، اور اس میں جو لوگ ہوں ان کو اصحاب فترت یا اہل فترت پکارا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کے نبی بن کر تشریف لائے، مگر آپ کا لوگوں کو ڈر سنانا اولاً اہل قرابت جو آپ کے قریبی تھے ان کو، اور پھر اہل عرب کو، اور پھر دوسروں کو تھا۔ اللہ تعالی ذاتی علم سے جانتا ہے کہ کون ایمان لائے گا، کون کفر کرے گا، کافر رہے گا، اور اللہ تعالی کی عطا سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مومن اور کافر کو پہچانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنوں کے درجات کی بھی خبر دی۔ اپنے شہزادوں کے لیے، اپنی شہزادی کے لیے، عشرہ مبشرہ کے لیے، صحابہ کے لیے میرے آقا کریم نے جو فرمایا وہ حق ہے، اور اہل ایمان اس کو دل و جان سے مانتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے نذیر بنا کر بھیجے گئے۔ نذیر رسول کو ہی کہتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے لوگوں کو ڈر سنانے والے، تاکہ لوگ ہدایت پائیں، ایمان لائیں، سچ کو قبول کریں۔ میں نے آپ کو بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے،
اور ان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں کوئی اور نبی نہیں۔ وہ بنی اسرائیل میں تھے، نبی پاک بنی اسماعیل میں تشریف لائے۔ اس حوالے سے تفسیروں میں بہت سا بیان ہے۔ جن کی فطرت میں خامی ہو، کہا جاتا ہے نا کہ شیشے سے زنگ اتارا جا سکتا ہے، لیکن پتھر کبھی شیشہ نہیں بن سکتا۔ ہمیں تعلیم دی گئی جیسا کہ مثنوی میں ہے، گر تو سنگے خار آؤ مرمر شوی، گر تو سنگے خار آئی مرمر شوی، چوں بصاحب دل رسی گوہر شوی۔ اگر تم سخت پتھر یا سنگے مرمر ہو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم گوہر بن جاؤ، تو پھر کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھو تو تمہیں اس کے فیضان سے، اس کی برکت سے خوبی مل سکتی ہے۔ ہر ایک کی فطرت میں سعادت، نیک بختی نہیں ہوتی، مگر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ صحبت نیک پا کر اچھے ہو جاتے ہیں۔ جس کی فطرت میں خرابی ہو، جیسا کہ ابو جہل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا، مگر بنظر حقارت، محبت سے نہیں، ادب سے نہیں، وہ آپ کو اپنے جیسا بشر سمجھ کر دیکھتا تھا، اس کو کوئی خیر نہیں ملی۔ اس نے نبی پاک کو رسول کی حیثیت سے نہیں دیکھا، آپ کی نبوت و رسالت کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ اس کی فطرت میں بدبختی تھی، نیک بختی نہیں تھی۔ اولیاء کرام، اللہ کے پیارے، اللہ کے مددگار، اللہ کے دوست، ان کو بھی جو حقارت کی نظر سے دیکھے گا، اس پر غضب ہی ہوگا، اس کو خیر نہیں ملے گی۔ ہم اللہ والوں کے لیے محبت رکھتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں۔ اس راہ میں تکلیفیں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی سہنی پڑتی ہیں، امتحان بھی ہوتے ہیں، مگر جن کے نصیب میں خوش بختی اور سعادت ہو، وہ ثابت قدم رہتے ہیں حق پر اور کامیابی پاتے ہیں۔ عزت اللہ کی طرف سے، اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ ہر مومن کو چاہیے کہ اللہ والوں سے محبت رکھے، اللہ والوں کی تعظیم کرے اور بری صحبت سے بچے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں سب کو سننا چاہیے،
سب سے تعلق ہونا چاہیے، پھر ان کو خیر نہیں ملتی، بہک جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، اور ہدایت ملنے کے بعد بری صحبت میں بیٹھنا خراب کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔